اور پھر آپ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ایسے شکوے شکایت کر رہے ہیں. اچھا وہ کر رہے کس سے شکوے شکایت؟ کس سے شکوے شکایت کر رہے تھے؟ جوڈیشری سے کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے تھے. ہماری تو بنتی نہیں نا, ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں بھائی, ہم تو باہر تھے, الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے. پاناما بھی ہم نے تو نہیں لیک کیا تھا, اپارٹمنٹ تو ہم نے نہیں چھپائے تھے. میری تو پاکستان میں کیا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں, ہم نے تو نہیں کہا, آپ کی صاحبزادی نے کہا. وہ آپ کے صاحبزادے نے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہا کہ مجھے نہیں پتا کس کی ہے, میں تو کرائے پہ رہتا ہوں, کرایہ دیتے ہیں. اور دوسرا کہتا ہے الحمدللہ ہمارے اور ہماری بہن اس کی بینیفیشل اونر ہے. یعنی کہ آپ اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے ہو, گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہو. ایک بھائی کھڑا ہو کے کہتا ہے, یعنی کہ جو آج کل کرائم منسٹر ہی ہے وہ بنا ہوا, وہ کہتا ہے کھڑا ہو کے اسمبلی کے فلور پہ کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے والد بڑے محنتی کسان تھے. وہ کیا پہلا والا جو بڑا بھائی تھا جو وہ کہتا ہے جی ہم تو 22 خاندان بھی چھوٹے تھے, ہم ان سے بھی بڑے تھے. صاحبزادی بھی فرمانی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں جدی پشتی ہم رئیس تھے. جدی پشتی رئیس میرے مرحوم والد مجھے بتاتے تھے, وہ ایک زمانے میں شیل میں کام کرتے تھے, یہ برشین میں ایل پی جی انٹروڈیوس کی تھی لیٹ 60s میں, 69 70 یا اس وقت. انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ لاہور گیا اور چھوٹی سی دکان پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سلنڈر کے وہ بنانے سے وہ نوزلز, تو وہ ان کے حوالے صاحب تھے, چھوٹی سی دکان میں بیٹھے تھے. یہ پتہ نہیں کون سی اتفاق سے اتفاق فاؤنڈری جدی پشتی بن گئی, ورنہ ہے کچھ نہیں ایسا. اور بڑا آخر میں ایک بڑا وہ محمد علی مرحوم کی فلم کا بڑا فیمس ڈائلاگ تھا, ہوتا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, جج صاحب میرے زندگی کے 5 سال واپس کر دیں. مجھے تو یہ نواز شریف وہ دیکھ کے مجھے وہ یاد آ رہا ہے, یہ کہہ رہا کیا تھا. اچھا جی, دوسرا اس ملک میں ایک تماشا لگا ہوا ہے, جو بزنس مین ہیں ان کو ہراس کر رہی ایف آئی اے. میں شدید مذمت کرتا ہوں طارق شفیع صاحب کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا ہے, ان کے گھر کے پتہ نہیں کیا کیا فون اٹھا کے لے گئے, ان کے شاید بیٹے کا بھی لے گئے. یہ بیٹے کا فون کیوں لے کے چلے گئے یا دوسرے فون, یعنی کہ اس کے اوپر تو ویسی چوری کی ایف آئی آر کٹتی ہے, بیٹے کا تو نام نہیں ہے ایف آئی آر میں, آپ کیسے لے کے چلے گئے گھر میں گھس کے کسی کا بھی فون. دوسرا حامد زمان صاحب, حامد زمان ایک ریسپیکٹیبل بزنس مین, دونوں بڑے ریسپیکٹیبل بزنس. حامد زمان یہاں بڑی ایک چین ہے پاکستان کی ریٹیل بزنس میں, بڑا ٹیکس پیئر ہے, کتنے لوگوں کو امپلوائے کرتے ہیں, ان کو کیوں اٹھا کے لے گئے. اور کہتے ہیں جی فورن فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کا بھی ساتھ ہونا تھا. یہ تو کورٹ کا حکم ہے, کورٹ کے یہ آرڈرز ہیں کہ یہ جو تینوں جماعتوں کو یا ساری جماعتوں کو ساتھ سنا جائے. تو آپ ادھر بندے اٹھا کے بند کریں, ادھر کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا. تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ نشان بنتا ہے. جب ہم سوال کرتے پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آخری ایک لائن, اس سے زیادہ میں نے ٹویٹ بھی نہیں کی, میں اس سے زیادہ کہوں گا بھی نہیں. آپ کو آپ کا گورنر مبارک ہو, مل گیا نا آپ کو آپ کا اپنا گورنر, اپنا ہی ہے نا. آپ ہی نے, آپ کی ایک شرط تھی نا گورنر ہمارا ہو, پھر آپ نے ایک شرط تھی کہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہمارا ہو. تو آپ کو آپ کا گورنر مل گیا, آپ کو بڑی مبارک ہو آپ کے گورنر کی, جو آپ کو مل گیا آپ کے اپنوں میں سے ہے. باقی اس سے زیادہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے خود کئی دفعہ کئی سالوں سے بات کر چکے ہیں, آپ کے اپنے بڑے بڑے سینئر لیڈر وہ اپنائیت کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. شاہ بھائی اس پہ خود روشنی ڈال دیں گے, لیکن آخر میں آپ کو اپنا گورنر مبارک ہو. شاہ بھائی آپ ذرا. بہت شکریہ علی بھائی, مجھے اپنے تحریک کا پارٹ بنانے کا. عباس جعفری کا اس میں بہت رول ہے اور کئی سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ٹچ میں تھے, اور میڈم ملیکہ سے بھی ہمارے ان کے والد صاحب سے تعلقات تھے, سینئر تھے ہمارے, ایف آئی اے میں تھے. کسور شاہ بخاری صاحب, ویری تھورو جنٹل مین. شہزاد قریشی صاحب, محمود مولوی صاحب. پی ٹی آئی نے کم از کم ہم لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے جہاں پر ہم آ کر اپنی بات کر سکیں اور غریب آدمی کی بات ہو سکے. یہ واحد آپشن ہے جہاں پہ ڈائنیسٹک پالیٹکس موجود نہیں ہے کہ کسی بچے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جو کھڑا ہونا ہوتا ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے. مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اور یہی آئیڈیالوجی تھی 35 سال پہلے جس میں ہم نے لبیک کہا تھا, مگر وہ جو پرسکرپشن ہے وہ چل نہیں سکی, اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو جو سندھ کی عوام, اندرون سندھ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ہاتھوں ہاسٹیج ہے, اور جو اربن ایریاز ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں ہاسٹیج ہے.
تو میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہوگی تمام پڑھے لکھے نوجوان بچوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے کہ وہ آئیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں اور خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، چونکہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے. ہمیں اس سائیکلز کو توڑ کے آگے نکلنا ہے، یہاں پہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں، اور پاکستان جو کہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، چاروں موسم یہاں موجود ہیں، ہر طرح کی اکائی یہاں موجود ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایشین ٹائیگر آرام سے بنا سکتے ہیں. صرف ہمیں ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، اور وہ الحمدللہ خان صاحب کی لیڈرشپ میں یہاں پہ موجود ہے. بہت شکریہ. جی سر. پی ٹی آئی کر رہی ہے سیاسی جماعت ہے بھائی. نہیں سیاسی جماعت ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر اس طرف توجہ دلاؤں گا جہاں لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں. اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اتنی بڑی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ اربوں روپے اکٹھے کیے گئے. آپ نے کہا تھا کہ جلد پروگرام بنائیں گے، خان صاحب آ رہے ہیں، وہ پیسے لے کر آئیں گے. تو یہ سندھ کے لوگوں کو اگر وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو لوگوں کو، عام آدمیوں کو، متاثرین کو اس کی سزا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا آپ اپنا ان کا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، پہلے ذرا کلیئرٹی لے لیں کہ خان صاحب نے تین ٹیلی تھونس کیے. ان 3 ٹیلی تھونس میں کوئی 13 ارب پلس مائنس کی کمٹمنٹ ہوئی. جو پہلے ہماری ایک ہوتی تھی عمران خان فاؤنڈیشن، جو کہ رجسٹرڈ امریکہ کے اندر بھی ایک 501c3 NGO. جب خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سوائے شوکت خانم کے، جو کہ عمران خان کینسر اپیل ہے، جو 501c3 امریکہ کے اندر، یا عمران خان فاؤنڈیشن، اس کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ فوکس رہے اور کبھی بھی وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ رہے. کیونکہ شوکت خانم پرانا چل رہا تھا اور وہ سارا بند ہو گیا. جب فنڈ ریزنگ کی گئی تو فنڈ ریزنگ کے لیے 2 اکاؤنٹ دیے گئے. ایک اکاؤنٹ دیا گیا CM پنجاب صاحب کا اور ایک اکاؤنٹ دیا گیا CM KPK کا. پاکستان کے اندر آج تک کریڈٹ کارڈ کی کلیئرنس کا ایشو ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے 20 سال، پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے، دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن وہ ہمارے دور میں بھی، انکلوڈنگ میں اپنے دور کی بھی بات کروں، اپنی غلطی بھی، ہمارے دور انکلوڈڈ، آج تک ای پیمنٹ گیٹ وے کی کوئی پالیسی یا کوئی وہ کچھ نہ کسی وجہ سے وہ روکی ہوئی ہے. خیر، وہ ایسا جو بھی پیسے جمع ہوئے تو کل سے خان صاحب نے پہلے وہ، کیونکہ چھوٹا والا مانتا KPK میں جا کے لوگوں میں چیک تقسیم کیے ہیں. ہم نے ذاتی طور پہ ابھی تک کوئی ہم 400 کے قریب ٹرکس، وہ اس کی لسٹ میں نے آج اس کو شوزیب کو کہہ کے نا، بلال شوزیب کو کہہ کے اس کی پوری لسٹ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کہاں ٹینٹس اور ٹرکس اور کیا ہم نے خود کیا، یہ ہمارے کارکنان نے کیا. اور آج اس کی میٹنگ ہو رہی ہے 2 بجے دوپہر میں اس کی آج میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ سندھ کے اندر کون سے اضلاع ہیں جن کو کس طریقے سے مدد کرنی ہے. کہیں پہ آپ کو راشن دینا ہے، کہیں پہ ان کے جہاں سے پانی اتر گیا کہیں سے ان کی گھروں کی ری بلڈنگ کا کام ہے، تو وہ ایک پلان کے تحت ہوگا، یا کہیں ان کو چیک دے کے بنانا ہے. وہ آج ایک میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ میں فیصلہ ہوگا اور ہم آپ کو بتا دیں گے. کام ہم نے، خان صاحب ادھر آئے بھی تھے، ذاتی طور پہ میں کئی دیر جا چکا ہوں. لیاقت جتوئی صاحب اپنے کئی لوگوں کو وہاں پہ کیمپ میں، جو سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے خیرپور ناصر شاہ دادو کے میڑ کے پاس، وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا وہاں پہ. اس وقت آج کی تاریخ میں کوئی 15 سے 20 ہزار لوگوں کو تحریک انصاف روز کا فرام ویریس سورسز، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہر لیول پہ یہاں سے سب ملا کے ڈیلی کچھ نہ کچھ ان کو کھانا مل رہا ہے. صرف وہ ایک جو ہماری مسرت شاہ کا کیمپ ہے جس میں جو آتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کیونکہ ہماری پارٹی کی ہیں، وہ فریال تالپور کے خلاف الیکشن بھی لڑی تھی 2018 میں، دادو میں وہی انہوں نے خیرپور ناظر شاہ میں بڑا کیمپ لگایا ہے. اس وقت 4000 تقریباً لوگ ان کے پاس تھے. مراد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، شہباز صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، بڑے بڑے ٹی وی کے اینکر بھی وہاں پہنچ گئے، کیونکہ بڑا آرگنائز طریقے سے لگایا. اور ہم نے کھلا رکھا ہے. جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تفرقہ نہیں کر رہے کہ ذرا PTI والوں کو ملے، اس طرح اگر کوئی آگے کیمپ دینا چاہتا ہے، یونائٹڈ نیشنز والا یا سندھ کو، جو بھی، ہم نے سب کو کئی جگہ انہوں نے اپنی دی ہے، کیمپ لگایا ہے، نیوی کے ساتھ مل کے وہ بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. اور آج بھی ایز وی اسپیک ہمارے آج بھی کوئی 5-7 ٹرک جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روز جو ٹرک جا رہے ہیں ان کی ویڈیو ٹویٹ کروں، وہ اچھا نہیں لگتا نا. وہ ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی حکومت کا کام ہے کرنے کا، بہت ساری دنیا کر رہی ہے اور بڑے سارے NGO کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں.
کیونکہ ہمارے پاس ابھی وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم آفیشلی اس کے لیے فنڈ ریز کر سکیں. تو میں مارکیٹ اس وقت کرتی ہے این جی اوز جب وہ چاہتی ہے کہ اپنا کام دکھا کے اور فنڈز اکٹھا کر لیں. ہم اپنی مدد آپ سے ہم نے ابھی تک کیا ہے. آخری بات بتا دوں, انصاف ریلیف فاؤنڈیشن امریکہ کے اندر ابھی دوبارہ ایک 501c3 کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے. وہ کمپنی وہ این جی او وہاں کھل گیا ہے. اس کی IRS سے رجسٹریشن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کا بینک اکاؤنٹ بھی کھل گیا ہے. اس کا خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور وہاں پہ بھی ایسا پیسے جمع ہو رہے ہیں, اور اس کی بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کو بتا دیں. اس کے بعد آپ APMSO میں ترجمان MKM کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں صرف شاہ امام صاحب ہمارے سپورٹر تھے, ہمدرد تھے, وہ تو آپ کو کارکن ماننے کو تیار تھے. وہ ان کی مرضی. پہلے یہ بتائیے گا, دوسرا یہ کیا بنیادی وجہ بنی تھی جو MKM سے لڑتی ہے؟ دیکھیں, ابھی جو موجودہ رابطہ کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں انکلوڈنگ دیئر کنوینئر, میں ان سب سے سینئر ہوں. جو 15 سال کا کسی کا گیپ ہے, کوئی 20 سال کے بعد آیا ہے, کوئی ایک شخص بتا دے کہ وہ مجھ سے سینئر ہے. اپریل 1986 کا میں APMSO کا ہوں اور جینون ہوں, اور واحد ان کا کارکن ہے جس نے CSS کیا ہے, اور 25 سال نوکری کی ہے, عزت کے ساتھ کی ہے, اپرائٹ طریقے سے کی ہے. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جو آپ کو شہر میں وہ نظر آتی ہیں ڈیولپمنٹ, تو وہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, وہ میری اور جاوید حنیف صاحب کی ایفرٹ سے دن رات کام کیا. میں کسٹمز کا آفیسر تھا, مجھے یہ زبردستی اگینسٹ مائی وشز لکھے گئے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں. میرا آرڈر مشرف صاحب سے ڈائریکٹ سٹی گورنمنٹ میں کرا دیا FBR سے, جبکہ یہ تھرو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور SNJD کے ہوتا ہے. ابھی جو لوگ ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. آپ سوسائٹی میں رول ماڈلز کریٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے, آپ ایک کیریکٹر بلڈ اپ کرتے ہیں. کیا آپ اس طرح کے رول ماڈل کریٹ کر رہے ہیں کہ قبضے کرو, ڈاکے ڈالو, چوری کرو, فائرنگ کرو پولیس پہ, اور پھر جو ہے نا وہ جو کورٹ سے بھاگ جاؤ, تھانے کورٹ سے بھاگ جاؤ, اور پھر آپ ایسی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا رہے ہیں جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا انوگریشن کیا تھا. یہ گورنر جنرل ہاؤس تھا. گورنر ہاؤس بننے سے پہلے 1958 تک جو گورنر موجودہ گورنر ہاؤس ہے, اٹ واز ہاؤس آف گورنر جنرل. تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ قائد اعظم صاحب کو کمپیئر کریں آج جو اسائنمنٹ ہے یا جو آپ حلف برداری کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کا میسج دے رہے ہیں اس طرح کے کانوینس کو کہ بھائی یہ کرو اور یہ بن جاؤ. آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو حلقہ بندی جو انہوں نے, جو میں نے کامران خان صاحب کے شو میں بھی کہا تھا کہ جو لمیٹیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں گورنمنٹ آف سندھ نے جیرمینٹنگ کی ہے, تو آپ نے یہ آگے ان کو کیوں نہیں دیا کہ آپ اس کو انڈو کر دیں؟ زرداری صاحب, ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. سینسس ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کی, ڈیلے ہو گیا 6 مہینے. اور میں ان کا لیگل کاؤنسل ہوں ڈی لمیٹیشن میں, اور کافی بہتر طریقے سے ہم اس کو لے کے گئے. مگر یہ چیزیں جو سیاسی چیزیں ہوتی ہیں وہ عدالتوں سے اس کے فیصلے نہیں آتے, یہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے. تو کیا یہ کیوں بیوقوف بناتے ہیں اپنے ورکرز کو اور اپنے مینڈیٹ دینے والوں کو؟ ہماری جو فیملی, میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ اس وقت امریکہ میں 17 یا 18 جون کو جب لاہور میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے, تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. تو میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بیمار ہے. تو انہوں نے مجھے اشارے سے کیا کہ 2 گھنٹے بعد فون کرنا. میں نے فون کیا ان کو, میں خیریت ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, کل عمران خان کا وہ ہے نا بائی الیکشن. تو میں کہا وہ تو پنجاب میں, ہمارا تو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں, تم لوگ کتے ہو, اور جو ہے اللہ کرے وہ جیتے. ٹھیک ہے, وہ ایک PhD فرام آکسفورڈ, PhD فرام MIT کی بیگم ہے, 2 بیوروکریٹس کی والدہ ہیں, اور ایک کارڈک سرجن اور ایک NAD کی ہماری بہن پڑی ہوئی ہے, ان کی وہ ہے. نانا میرے MNA تھے 1970 میں حیدرآباد سے. ان کی صاحبزادی ہمیں کہہ رہی ہیں 80 ایئرز اولڈ خاتون کہ تم لوگوں نے سودا کیا ہے. تو بہت ساری خرابیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے مہاجروں کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بات ایڈ کر دوں, اگر ایک بات 30 سیکنڈ میں نہیں, 5 سیکنڈ, اگر یہ ان کے نہیں تھے تو ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے کیوں بھاگ رہے تھے پیچھے؟ یہ ابھی جو سینٹ الیکشن ہے, ہمارے MPs بیٹھے ان سے پوچھے نا کس کو. نہیں, 239 میں بھی نامینیٹ کیا تھا, 245 میں بھی کیا تھا. ان کی بات MK مون کر رہی ہے نا سر, MK مون کر رہی ہے. سر ایک سیکنڈ انٹرا لے لیں پہلے ان کی بات, اس کے بعد آپ کی. سر سوال بنتا ہے کہ آپ جس
शरद दौर की बात कर रहे हैं, शरद लिबास उसी दौर में गवर्नर बना था, और जब गवर्नर जिस वक्त गवर्नर बना था तो कत्ल की FIR उसके खिलाफ थी। नहीं, देखिए इंसाफ की बात करनी चाहिए। इशरत लिबास के ऊपर अगर केसेस थे तो वो झूठे केसेस थे, मैं गलत बात नहीं कहूँगा। इशरत लिबास जो है वो हमारे ज़माने में DMC के हमसे 4 साल सीनियर थे, और इनका काम ये था कि गिटार बहुत अच्छा बजाते थे और गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो ये बात आप ठीक करें। हाँ एक मिनट, हाँ, मेरी गुजारिश इतनी है कि आपने सिंध की बात की, ये बात 18 से हम सुन रहे हैं कि सिंध में PTI की हुकूमत बनेगी, आप हम 12 कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं। जब से अभी आपकी हुकूमत खत्म हुई अप्रैल से, इमरान खान साहब कितने बार सिंध आए? गुज़िश्ता 2.5 महीने से सिंध सैलाब दर है, इस सैलाब में इमरान खान साहब कितनी बार सिंध आए? कई आपके पार्टी के सपोर्टर्स के इंतकाल कर गए, कई आपके पार्टी के सपोर्टर्स के साथ कई प्रॉब्लम्स हुए, इमरान खान साहब ने कितने लोगों से रब्ता किया, और फिर आप कह रहे हैं कि सिंध में आपकी हुकूमत बनेगी, कैसे बनेगी? बड़ा अच्छा, ये मैं जवाब दे चुका हूँ, आपकी गुजारिश पे दोबारा जवाब देता हूँ। देखिए 3-4 आपने सवाल किया। आपने कहा कि जी कि आप कई कह रहे हैं कि कैसे हुकूमत बनेगी क्योंकि इमरान खान साहब सिंध नहीं आ रहे और सैलाब में। देखें, मैं जब इलेक्शन लड़ा था ना 2018 का, और आप मेरे हल्के में जाके पूछ लें, इलेक्शन जब लड़ा था तो मैं इनको कहता था कि अगर ये तुम समझोगे कि मैं इलेक्शन लड़के यहाँ वापस आके बार बार बैठ के ढाबे पे चाय पीऊँगा तो इसका मतलब मेरा बड़ा फारिग टाइम है, तुम्हारा काम नहीं हो तो मुझे बताना। तो मेरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं हो सके, लेकिन 104 जो मेरे नीचे सईद गनी का हल्का है जो वो जीता था, वहाँ भी हमने बहुत सारे काम किए क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम आपको अगला जीत के दिखाएंगे। अब ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना कि जीत के दिखाएंगे, मैं कह रहा हूँ वो सईद गनी भी कहेगा, वो भी दोबारा जीतेगा। जहाँ तक आपने बात की, देखें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे तो सिंध, अंदरूनी सिंध में हो रहा गया, और ये हमने कई दफ़ा देखा। जब जाके खान साहब जाए, उनके साथ खड़े हुए लोग नजर आए, बड़े सारे लोग जिनके पास इतनी ताकत नहीं है क्योंकि बहुत हेवीली ट्राइबल ओरिएंटेड सिस्टम है, जो वो उसके साथ बाद जो लोगों के साथ वो करते हैं, पुलिस और DCs और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो करते हैं। अभी भी देखे ना, दादू में 400 आदमी पे FIR काट दी। क्या थी कि वो कर रहे थे पानी के खिलाफ, पानी की किल्लत पे एहतजाज, 2 लोगों का नाम लेकर 400 लग दिए। अब जो कैंडिडेट खड़ा हुआ लोकल बॉडीज में, उस पर ATA की FIR कटी हुई है, उसको ढावड़ा के बंद करें। अब अच्छा, हमारे बहुत सारे अमान काजी नवाब शाह में इधर उधर अटैक उनकी गाड़ियों पे करते हैं, FIR ATC की उन पे काट देते हैं। गालिब डोमकी हमारे जो कश्मीर के लाड़काना के जो डिवीजनल हेड भी हैं वहाँ, उनके इलेक्शन में उनके कजन को गोली पॉइंट ब्लैंक मार दी पुलिस वालों के सामने, इधर से गोली निकल के इधर से निकल गई, अल्लाह ने उनकी जान बचाई। एक कारकुन की मार दी, और FIR भी उन्हीं के खिलाफ काट दी और उनके ऊपर काट दी। देखें यहां पे ना एक डिफरेंट निजाम चल रहा है ये इस सूबा सिंध में। ये पिछले 15 साल से भर्तियां इन्होंने सियासी की, चोरों को भर्ती की, जो जितना बड़ा 2 नंबर डाकू उसको उतना बड़ा ओहदा दे दो। जो ये वो रिजवान था, SSB रिजवान, डॉक्टर रिजवान, वो यहाँ कराची आया, उसने PS 104 के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट लिखी कि जी यहाँ पे मनशियात फरोशी हो रही है और कौन कौन इन्वॉल्व है। उसको उठाकर उन्होंने शिकारपुर ट्रांसफर कर दिया। वो शिकारपुर चला गया, उसने शिकारपुर में लिख दिया कि डाकुओं की सरपरस्ती कौन सा मिनिस्टर और MLA कर रहा है, MPA कर रहा है, मिनिस्टर बैठा हुआ सिटिंग, उसको उठाकर उन्होंने और कहीं भेज दिया, पंजाब भेज दिया। अब उसकी इंक्वायरी कराने जब हुकूमत इनकी आ गई। मेरा कहने का मकसद है कि इन हालात में हम जो नीचे ग्राउंड स्वेल बना रहे हैं ना, जब हम कहेंगे ना, जब इमरान खान यहाँ पे आएंगे। जहां तक सैलाब की बात की, उसका जवाब मैं आपको पहले दे दूं। जी सर, लास्ट कर लें। हाँ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे और आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? MQM का फैसला है या किसी और का? भाई MQM इनकी पार्टनरशिप में बैठी है। MQM ने मुतालबे में रखा था गवर्नर, भाई थे वो वजारत बहरी उमूर भी मानते थे, वो मांगते थे, शुरू से ही मांगते थे, पहले से हुकूमत बनने से पहले। मैंने कई दफ़ा खान साहब को कहा दे दें, लेकिन अभी भी दे दें। अच्छा, वो मैं उसके ऊपर एक ज़रूर बात करूँगा, मुझे मैंने ये कर दी है बात, तो मुझे याद आया। तो वो अब उन्हीं का बंदा है, मेरा तो नहीं है, तहरीक इंसाफ का तो वो नहीं है। कामरान भाई, तसूरी भाई जो हैं वो डिप्टी कन्वीनर थे भाई, बल्कि फैसल सब्जवारी का एक बयान है कि वो तो को कन्वीनर बने हुए थे, फारूक सत्तार साहब की अपनी पोजीशन खतरे में थी।
یہ تو ان کا بیان ہے, میرا تو نہیں ہے. ڈپٹی کنوینر ان کے تھے, ہمارے یہاں تو کنوینر ڈپٹی کنوینر ہوتا کوئی نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کا بندہ نہیں ہے, انہیں کا ہے, یا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا ہے کہ نہیں ہے. میں وہ جواب دیں نا. ابھی بھی وہ تھوڑے دن پہلے بھی ان کے اوپر لڑے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ کو آپ کا گورنر مبارک ہو. میں صرف بازار کی عمر, میں نے اس دن ٹویٹ بھی کی, لیکن کیونکہ وہ کل اخبار نہیں آیا, وہ کوریج نہیں ہوئی, اور آج میں نے 2-3, میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ ساروں کو, یہ اچھا آپ نے کہا کوریج ہو نہ ہو, لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ضرور چڑھا دیجیے. ایک پروجیکٹ تھا, یہ صرف آخری بات میں کرنے لگا ہوں, KCCDZ, کراچی سٹی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون. یہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے, وہ کراتا ہے, کس کے ہاتھ سے کیا کام ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن میں نے جب میں وزیر بنا اور میں نے جا کے جب KPT کے سارے علاقوں کا دورہ کیا, تو مچھر کالونی کے اوپر بھی ایک کیس کی فائل ہے جو کہ KPT کی زمین کے اوپر صدیوں سے قبضہ ہو رہا ہے. اور جس طرح وہاں لوگ رہتے ہیں, اور جب ہم جاتے تھے اور جہاں کیونکہ پالیٹکس کرنے کے لیے, مطلب میں اندرون سندھ جا کے کتنا افسوس کروں, یہاں سے 5 کلومیٹر کی ڈرائیو, 4 کلومیٹر کی ڈرائیو آپ چلے جائیں مچھر کالونی, آنکھوں میں آپ کو آنسو نہ آ جائے تو مجھے بتائیے گا جس طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں. یعنی کہ 21ویں صدی میں ایک اٹامک پاورڈ, نیوکلیر پاورڈ اسٹیٹ جس کی اتنی تگڑی ماشاءاللہ فورسز ہو, یہ اتنا بڑا سسٹم ہو, اور اس میں بھی اگر ایک علاقے کا نام مچھر کالونی ہے, یعنی کہ انگریز پوچھتا کیا ہے, میں کہ جی مسکیٹو کالونی. وائی از اٹ کالڈ مسکیٹو کالونی, مجھ سے پوچھتے ہیں. ہم نے ایک پورا پلان بنایا جس میں کوئی 1 سال لگا, پہلے بڑا ڈیٹا کلیکٹ کیا, 1 سال لگا. وہ کراچی سٹی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون تھا, جس میں پوری مچھر کالونی کی جو آبادی 1.25 لاکھ کی ہے, ادھر 20,000 لو انکم ہاؤسنگ یونٹس بننے سے. اس کے ساتھ یہ پورا جو بیک واٹر سے KPT کا جو پچھلا, یہ جو ویسٹ وارف اور مچھر کالونی کے سامنے جو علاقہ ہے سینسپٹ کے پیچھے کا, اس کو پورا ریکلیم کر کے, جو کہ KPT کا اندر ہے, 12 نوٹیکل مائل کے اندر ہی ہے نا, KPT کی زمین ہے, جو کہ مارش لینڈ ہے, یعنی کہ وہاں پہ کیچڑ ہوتی ہے, صرف ہائی ٹائڈ میں 1.5 فٹ پانی آتا ہے. اس کے آگے کر کے وہاں پہ ایک برانڈ نیو فشنگ ہاربر بننا تھا, اب ٹاپ ورلڈ سٹینڈرڈ کا. 20,000 لو انکم ریزیڈینشیل یونٹ بننے تھے. لیاری ندی کے اوپر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا, اس کے ساتھ ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ لگنا تھا, اس کے ساتھ 3 نئی برتیں بننی تھیں, اس طرف 3 نئی برتیں بننی تھیں, اس کے ساتھ ایک کنیکٹنگ برج بننا تھا جو کہ یہ بلاول چورنگی سے رائٹ جائیں اور وہ آپ کو سیدھا لے جا کے سینسپٹ پہ بھی اتار دے, اور وہاں سے رائٹ ایگزٹ جا کے وہ جو KCCDZ پورا جو زون بنا تھا, پرل ڈائمنڈ جو بھی اس کا نام رکھا تھا, وہاں اتار دیتا. یعنی کہ آپ 15 منٹ میں 10-12-15 منٹ میں یہاں سے تو آپ وہاں پہنچ سکتے تھے, کنیکٹ ہو جاتا پورے شہر سے. اس کے ساتھ سارا انفراسٹرکچر بننا تھا, روڈ ڈیولپمنٹ, انڈر گراؤنڈ, ٹاپ لائن ریزیڈینشیل ساتھ بنتا, ساری چیزیں اس میں بن کے وہ $3.8 بلین کا پروجیکٹ سی پیک کے اندر ہماری حکومت نے ناٹ ایز اے لون, قرضے پہ نہیں, چائنیز حکومت کی ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے ساتھ انویسٹمنٹ پہ بنایا گیا, قرضے پہ نہیں بنا تھا. انہوں نے یہ جو میں نے آپ کی چیزیں 7-8 گنوائی ہیں 9, یہ انویسٹ کر کے انہوں نے یہ بنانا تھا KPT کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, جو KPT بھی ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے پاکستان کی, اور اس کی جو ریکوری تھی وہ اس ریکلیم لینڈ کے اندر سے جو ریل اسٹیٹ ڈیولپ ہونے کی بنتی وہ تھی, کیونکہ وہ 20,000 اپارٹمنٹ فری میں تو نہیں کوئی بنا کے دے گا آپ کو. یہ کانسیپٹ انویسٹ کیا تھا ان غریب پسے ہوئے لوگوں کے لیے جو اس مچھر کالونی میں سڑ رہے ہیں. وہاں مسجد بھی بننی تھی, وہاں اسکول بھی بننے تھے, وہاں ڈسپینسری, پورا پروجیکٹ تھا. کیونکہ چائنا نے سینکڑوں کی تعداد میں یہ چائنا میں بنائے ہیں لوگوں کو, جب انہوں نے اپنی پاورٹی سے لائن سے اٹھایا, وہاں سلمز تھے, وہ سلمز کو اس طرح چینج کیا. لو جی کل پرسوں میں نے پڑھا کہ وہ 20,000 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ مچھر کالونی کو نکال کے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کے ہاتھوں یہ پروجیکٹ چڑھ جائے گا. یہ وہ امیر لوگوں کے لیے, کرپٹ ایلیٹ کے لیے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی بن جائے گی, لیکن وہ جو لوگ ادھر بیچارے سڑ رہے ہیں وہ ویسے ہی سڑتے رہیں گے. اس لیے میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی, ساری دنیا میں اس کی کوریج ملی, باہر کے اخباروں میں فرنٹ پیج کے اوپر آیا کہ یہ سی پیک نے پہلی دفعہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ فار جو اصل میں جن کو ضرورت ہے پیسوں کی اور جن کی زندگیاں بدلنے کی, ان کے لیے بلاتے ہوئے انویسٹمنٹ پہلا پروجیکٹ تھا, لون نہیں تھا, انویسٹمنٹ پروجیکٹ تھا, اور زبردست پلان ہوا تھا.
सारी दुनिया से कंसल्टेंट से, उसमें से वो कहते हैं जी हम वो निकाल देंगे, वो चाइनीज तो खुशी खुशी निकाल रहे हैं, उनको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इधर रियल एस्टेट कर जाएंगे। ये पैकेज डील थी। सवाल आपसे ये है, आपने माशाल्लाह पीटीआई से ट्वीट भी कोई नहीं करता, दावे भी कोई नहीं करता। 1100 रुपये का ऐलान किया गया था इसी कराची के लिए, आज आप मतलब उनको आपको याद आ रही है कितनी दफा एक ही सवाल का जवाब? भाई तो जवाब दे दो, बाद में दे दो। बिलाल जवाब दो, क्योंकि मैं कई दफा दे चुका हूँ। मैं नहीं, मैं ये कराची के सदर हैं, ये आपको देंगे जवाब। देखिए कराची के बारे में सवाल है ना, और भाई भाई ये सवाल का जवाब तलत भाई को मैं कोई 7वीं दफा दे रहा हूँ, फिर से ले लें। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी सवाल का आखिरी हमेशा ये पूछने, जवाब दो बिलाल ब्रेकअप के साथ। देखिए 1100 अरब रिकॉर्ड कर लो, फिर तलत भाई को देखिए 1100 अरब रुपए का ये जो पैकेज था, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा 650, फेडरल गवर्नमेंट का 650 अरब रुपए का शेयर था, जिसमें से हमने 35 अरब रुपए के 3 नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदा नाला साहब, नहीं इसी 1100 अरब में था, इसी 1100 अरब में से था। 160 अरब रुपए का आपका फ्रेट कॉरिडोर, जो आपका पोर्ट कासिम से लेके आपका केपीटी तक। जवाब आप दे रहे हैं। अच्छा चले इसको छोड़े। चलो शवाब इमाम साहब से एक सवाल है। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। शवाब इमाम साहब सर प्लीज। आखिरी जवाब। तकरीबन 35 साल ताल्लुक आपका एमक्यूएम से रहा, इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं एमक्यूएम के कायद के ऊपर, आपने उनकी कितनी सहूलतकारी की, आज नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप ले रहे हैं, कुछ एतराफ़ करेंगे? और उनके ऊपर जो इल्जामात हैं दहशतगर्दी, इंडियन एजेंट के, देखिए वो तो तस्दीक करेंगे या तस्दीक करेंगे? देखिए उन्होंने तो खुद ही मुझे डिसऑन कर दिया, तो मैं क्या तस्दीक और तरदीद करूं इस बात की।